الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. اے نبی، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھ، وہ پروردگار جس نے سب کچھ پیدا کیا، انسان کو بس ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اے نبی پڑھ، تیرا پالنے والا خوب عزت والا ہے، وہ جس نے بذریعہ قلم تعلیم دی، انسان کو وہ تمام باتیں سکھائی جو اسے پہلے معلوم نہیں تھی. سنو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ بنا لیا ہے. سورہ الگ کی تفسیر ہو رہی ہے. اس کا جو پس منظر تھا وہ تمہارے سامنے بیان ہو چکا. اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں، یہ سب باتیں تمہارے سامنے بیان ہو چکی. سورہ الگ کی جو پہلی آیت ہے، اے نبی پڑھ، تیرے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. جو علماء ہوتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت سے جو مسئلے نکالتے ہیں، انہوں نے سورہ الگ کی اس پہلی آیت سے یہ مسئلہ نکالا کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر قرآن کی تلاوت شروع کرے. کیونکہ دیکھو، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی کہ اے نبی پڑھ تیرے پروردگار کا نام لے کر. تو معلوم ہوا ہمیں بھی جب قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو اپنے پروردگار کا نام لے کر ہمیں تلاوت کرنی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ شروع کرتا ہوں میں تیرے نام سے، تو بڑا مہربان سب پر رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا. خیر، اس آیت سے بسم اللہ کا تو مسئلہ نکلا، لیکن علماء بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے بھی کہتے ہیں. تو اس کا مسئلہ نکلا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 57 سے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ کی پناہ مانگو مردود شیطان سے. تو خیر، سورہ الگ کی پہلی آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنی ہے. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 98
یعنی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعوذ پڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اسی لیے جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے, اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اور ابن جریر طبری نے عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ دراصل سورہ الگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ نازل ہوئی نا, تو اس کے پہلے جبریل نے حضور کو تعوذ اور بسم اللہ پہلے سکھایا کہ دیکھو پہلے یہ پڑھنا ہے, اس کے بعد یہ 5 آیتیں پڑھنی ہیں. تو یہ بھی دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن کریم کی تلاوت آدمی شروع کرے تو اس طرح شروع کرے. اس کے بعد دوسرے نمبر کی آیت ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے انسان تو بڑا حقیر ہے, میری شان بہت اونچی ہے, تو پست ہے میں اعلیٰ ہوں, تو نچلے درجے کا ہے میں خوب رفیع القدر ہوں. اس لیے جب میں کوئی چیز کہوں نا تو تجھے وہ کام کر لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان تو اتنا نچلے درجے کا ہے کہ تجھے تو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا. خلق الانسان من علق, علق کا ترجمہ ہوتا ہے جمع ہوا خون. بعض لوگ اس کا ترجمہ جھونک سے کرتے ہیں, لیچ جسے انگلش میں کہتے ہیں, ایک انسیکٹ ہوتا ہے, کاکروچ کی طرح لگتا ہے. تو ہوتا یہ کہ انسان جب نطفہ رحم کے اندر اس کا جاتا ہے, تو جب رحم کے اندر اس کا نطفہ جاتا ہے تو اس کی شکل جمے ہوئے خون کی طرح بن جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان تیری اصل حیثیت تو یہ ہے کہ تو جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا. جب تو اتنا نچلے درجے کا ہے کہ جمے ہوئے خون سے تو پیدا ہوا, تو پھر میں جو بات کہوں تجھے تو وہ کام کر لینا چاہیے. دوسری آیت ہے سورہ عبس کی, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ. خدا کی مار ہو انسان پر, تجھ پر لعنتیں ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنا ناشکرا ہے تو, کس چیز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. تیری پیدائش تو ایک نطفے سے ہوئی, ایک منی کے قطرے سے ہوئی. اتنا حقیر منی کا قطرہ کہ مفتیان کرام اس کو ناپاک کہتے. جسم پر لگ جاتا ہے تو آدمی کو سکون نہیں ہوتا, فوراً اس کو میں ہٹاؤں. کپڑے پر لگ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. انسان کی اصل حیت یہ ہے, لیکن پھر بھی انسان تکبر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سرتابی کرتا ہے. تو یہ انسان کی دلیری کی بات ہے, حالانکہ یہاں پر اس کا دلیر ہونا مناسب نہیں. منی کا قطرہ یہ اس کی اصل حیثیت. محلب بادشاہ بہت تکبر کرتا تھا, جب چلتا تھا تو باقاعدہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر چلتا تھا. ایک بزرگ نے اس سے کہا کہ اے بادشاہ, اے محلب, اتنا عقر سے مت چل, عقر کے ساتھ چلنا اچھی بات نہیں, تکبر اتنا زیادہ کرنا اچھی بات نہیں. محلب نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا تو یہ جانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ میں بادشاہ ہوں, بادشاہ. میں نہیں چلوں گا تو کون چلے گا اس طرح؟ اس بزرگ نے کہا کہ تجھ سے زیادہ میں تیرے بارے میں جانتا ہوں, تیری اصل حیثیت بتاؤں. اولو کا نطفۃ کذیرۃ آخر کا جیفۃ مزیرۃ وانت بین ذلک تحمل الازرہ. اس بزرگ نے کہا کہ تیرا حال تجھ سے زیادہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں اے محلب. تو تکبر کرتا ہے حالانکہ تیری ابتدا ناپاک منی کے قطرے سے ہوگی. تیری انتہا اس طرح ہوگی کہ تو ایک بدبودار لاش ہوگا. اتنا بدبو پھیلائے گا تو کہ تیرے گھر والے اور تیرے بالکل محبوب لوگ بھی تجھے گھر کے اندر رکھنا پسند نہیں کریں گے. فوراً نکالو اس کو, مٹی کے حوالے کرو. تیرا اول درجہ یہ کہ ناپاک منی کا قطرہ, آخری درجہ تیرا یہ کہ تو ایک بدبودار لاش ہوگی, اور اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے نا جس کے اندر تو تکبر کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تیری حالت اس کے درمیان اس طرح ہوتی ہے کہ تو یہاں وہاں پھرتا ہے پیٹ کے اندر گندگیاں لے کر. تیرے پیٹ کے اندر تو گندگیاں ہیں, تو تکبر کرے یہ تجھ پر اچھا نہیں. حسن بصری نے کہا کہ میں کیسے تکبر کر سکتا ہوں, میں تکبر کیسے کر سکتا ہوں جبکہ پیشاب کی جگہ سے 2 مرتبہ میں نکلا ہوں.
پیشاب کی جگہ سے جب 2 مرتبہ میرا نکلنا ہوا، تکبر مجھ پر اچھا نہیں لگتا۔ تو اللہ یہاں پر یہی کہنا چاہتے کہ اے انسان، جمے ہوئے خون سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، جب اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ پڑھ، تو تجھے یہ حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر لینی چاہیے، فوراً پڑھتا آدمی کو ہونا چاہیے، حکم کی تعمیل فوراً آدمی کو کرنی چاہیے۔ پھر چلو ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو آدمی خود ذلیل ہو، لیکن اگر حکم دینے والا بھی ذلیل ہو تو پھر اس کی بات کوئی نہیں مانتا۔ آدمی اگر ذلیل ہو، مزدوری کرتا ہو، ذلیل قسم کا سمجھا جاتا ہو، لیکن اگر اس کو حکم دینے والا بھی ذلیل آدمی ہوگا تو وہ بھی اس کی بات مانے گا نہیں۔ دستور ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو ذلیل ہے، تجھے بات ماننی چاہیے، اور تجھے جو حکم دینے والا ہے نا، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، تیرا پروردگار تو اکرم ہے، خوب عزت والا ہے۔ جب اس کے اندر خوب عزتیں ہیں، تیرا پروردگار ایسا ہے کہ اس کی شان بہت اونچی ہے، تو جب وہ کوئی کام تیرے حوالے کر دے تو تیری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تو اس حکم کی اطاعت کرے، کیونکہ تیرے پروردگار کی شان کچھ ایسی۔ چنانچہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ تم پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، دین پھیلاؤ۔ تو حضور نے پھر خوب اچھے طریقے سے مشرق اور مغرب کو دین سے منور کر دیا۔ اسی لیے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا حکم دیا گیا ہے کہ حضور کے جب اتنے احسانات ہم پر ہیں تو کم از کم ایک امتی کے لیے یہ بات ضروری ہونی چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہ دین اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورہ الگ جس کے ذریعے سے ابتدا ہوئی، یہ ہمارے پاس نہ لاتے تو پھر ہمارا بھی حشر ان لوگوں کی طرح ہوتا جو اس دین پر نہیں۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس کا شکر درود شریف سے ادا ہو سکتا ہے۔ درود شریف کی ابتدا کے بارے میں بتاؤں تو سن ہجری 2 کے اندر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقین جانو کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو، تم بھی درود پڑھو، سلامتی ان پر بھیجو، کیونکہ ان کا احسان تم پر بہت زیادہ ہے۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت سن ہجری 2 کے اندر نازل ہوئی۔ معلوم ہوا درود کا حکم سن ہجری 2 سے ہے، لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ سن ہجری 2 سے نہیں، بلکہ یہ حکم جو درود کا ہے وہ سن نبوی 12 سے۔ 27 رجب کو جب معراج ہوئی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کروائی گئی 27 رجب کو، جب حضور کی عمر 51 ایئرز کے تھے، 5 مہینہ 51 ایئرز 5 منتھ کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے، تو پھر سن نبوی 12 کے اندر حضور کو معراج کرائی گئی تھی۔ اس وقت حضور پر درود پڑھنے کا حکم لوگوں کے سامنے واضح ہوا۔ درود کے بارے میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی زندگی میں 1 مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنہگار ہوگا۔ پھر جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تب درود پڑھنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، نہیں پڑھے گا آدمی تو اس پر گرفت ہوگی۔ لیکن اس سلسلے میں ایک باریک مسئلہ بتا دوں کہ اگر ایک ہی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہو تو 1 مرتبہ پڑھنا واجب، باقی سب مرتبہ پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑھے گا تو اچھا، لیکن 1 مرتبہ ایک مجلس کے اندر پڑھ لیا تو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھے گا تو اچھی بات ہے اور آدمی کو پڑھنا ہی چاہیے۔ اس نبی کے جب احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں تو ہمیں درود پڑھنے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ درود کا کتنا فائدہ ہے، کیا فضیلت ہے درود کی۔ لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل درود پڑھنا ہے، صدقہ کرنے سے زیادہ افضل درود پڑھنا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ صدقہ فقط انسان کرتے ہیں، اللہ صدقہ کرتا ہے، فرشتے صدقہ کرتے ہیں نہیں، انسان ہی فقط صدقہ کرتا ہے۔ لیکن درود دیکھو، اتنی عظیم عبادت کہ انسان تو کرتا ہی ہے، ساتھ ساتھ فرشتے بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ بھی کرتا ہے۔ یہ
درود کا فعل ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور درود کے بارے میں تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض درود ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے زاد السعید ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سب سے بڑا فائدہ درود کا یہ کہ ایک امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی کی جب عادت کثرت سے درود پڑھنے کی ہو جاتی ہے تو پھر اتنے اچھے اچھے خواب آتے ہیں، اس کو خواب آتے ہیں، پھر اچھے اچھے اس کو آتے ہیں۔ ایک عمل بھی لکھا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ترغیب اہل السعادات، ان کی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک عمل لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شب جمعہ یعنی تھرسڈے مغرب کی نماز کے بعد رات کے وقت آدمی 2 رکعت اگر پڑھے گا، 2 رکعت اس طرح پڑھے گا کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لی، توجہ سے سننا، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پھر سے کہتا ہوں، شب جمعہ، جمعہ کی جو رات ہوتی ہے یعنی تھرسڈے مغرب کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں اگر آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اس طرح کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد، ایک رکعت میں پڑھ لیا، دوسری رکعت میں یہی کرنا ہے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد، نماز پڑھ لی، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یہ درود جو میں ابھی کہنے والا ہوں یہ اگر آدمی پڑھے گا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے آدمی ہیں اور بڑے لوگوں کی باتیں بھی بہت اونچی ہوا کرتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 جمعہ بھی نہیں گزریں گے کہ انشاءاللہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ فضائل درود کے اندر خود شیخ محمد زکریا صاحب نے بھی یہ بات لکھی۔ وہ درود جو 100 مرتبہ پڑھنا ہے وہ میں درود تمہارے سامنے پڑھوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ ترجمہ اس کا ہوتا ہے اے اللہ رحمت نازل فرما۔ دیکھو درود کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے اتنے عاجز کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم درود بھیجو، لیکن ہم تو درود بھی صحیح ڈھنگ سے حضور کو بھیج نہیں سکتے۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو درود بھیجیں، اس لیے ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا، تو ہی بھیج دے درود ہماری طرف سے، تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ درود بھیج محمد النبی الامی، اس محمد پر جو نبی ہے اور جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، امی ہے، وآلہ اس کے خاندان پر بھی بھیج، واصحابہ اس کے تمام صحابی اور جو ساتھی تھے ان پر بھی بھیج، اور سلامتی بھی بھیج۔ تو یہ اس عمل کا فائدہ ہے۔ اور درود شریف تو اس کی ایک اور فضیلت بتاؤں، مواہب لدنیہ نامی کتاب ہے، اس کے اندر تفسیر کشیری کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن حاضر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، بیچارہ لاچار مجبور، حساب ہوگا تو اس کے نیک اعمال ایک طرف، اس کی برا اعمال جو ہیں وہ ایک طرف۔ نیک اعمال جب پلے کے اندر ڈالے جائیں گے تو اس کے نیک اعمال اتنے زیادہ ہوں گے نہیں کہ وہ پلہ کچھ بھاری ہو، بیچارہ حیران، پریشان، افسردہ، غمناک، یہ کیا ہوگا میرے ساتھ، میرے پاس نیکیاں نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میرا پلہ بھاری ہو، اب کیا میرے لیے کوئی برا ٹھکانا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آئے گا، وہ ایک پرچہ اس پلے کے اندر ڈالے گا، اتنا چھوٹا سا پرچہ ہوگا، وہ پرچہ وہ اس میں ڈالے گا اور اس آدمی کا جو نیکی کا پلہ ہے وہ بالکل بھاری ہو جائے گا، خوش مسرت کی حالت میں اس آدمی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کتنا بابرکت ہے آپ کا وجود کہ آپ کے ذریعے سے میری نجات ہو گئی، آپ کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔
تم نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا تھا، وہ درود میرے پاس تھا، تمہیں چونکہ اس کی ضرورت تھی اس لیے میں نے وہ درود تم کو ادا کر دیا۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ درود کا بدلہ آدمی کو ملے گا ہی، تو پھر درود پڑھنے میں کیوں بخیلی؟ ہم درود پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے، یہ تو ان کی شان ہی ایسی ہے۔ نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے، اس کے اندر ایک حکایت نقل کی گئی ہے، بہت عجیب و غریب قصہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ رات اور دن نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا۔ رات کہتا ہے کہ میں تجھ سے افضل، دن کہتا ہے اے رات میں تجھ سے افضل۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات ہے۔ دن کہتا ہے اے رات تیری تو کیا اوقات، تو تو لوگوں کو سلاتی ہے، تیری وجہ سے لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہوتے، میں تو لوگوں کو جگاتا ہوں، میرے ذریعے سے تو لوگ حرکت کرتے ہیں اور حرکت میں برکت ہوتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں تجھ سے افضل۔ اے رات کتنا افضل ہوں تجھے معلوم ہے کہ دن کے اندر 3 نمازیں پڑھی جاتی ہے، فجر ظہر عصر، رات میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 3 2 سے بڑا، معلوم ہوا زیادہ نمازیں میرے اندر پڑھی جاتی ہے تو میں تجھ سے افضل۔ اے رات میں تجھ سے افضل اس لیے کہ رمضان کا روزہ بھی دن کے اندر رکھا جاتا ہے، رات کے اندر نہیں، اس لیے رات تیرا میرے مقابلے میں تو کوئی چانس نہیں۔ اور پھر آفتاب، سورج کتنا عظیم ستارہ ہے، یہ رات کے وقت نکلتا ہے یا دن کے وقت نکلتا ہے؟ چونکہ اس کی آمد دن کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اے رات میں تجھ سے افضل ہوں۔ رات نے فوراً کہا، نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ اے دن آفتاب پر بہت غرور مت کر، کہ اگرچہ یہ ستارہ دن کے اندر نکلتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اللہ والوں کے دل رات کے وقت جاگتے ہیں، تہجد کے اندر اللہ والوں کے دل یہ میرے لیے آفتاب ہے۔ علماء جو تہجد کے وقت مطالعہ کر کے حقیقتوں کو جاننے کی جستجو کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، رات کے وقت جب کوئی دیکھ نہیں ہوتا تب وہ پڑھتے یہ میرے لیے میرے آفتاب۔ اے دن کیا تجھے قرآن کی یہ آیت نظر نہیں آئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا؟ حضور کو جب شفقتاً اللہ تبارک و تعالی نے پکارا کہ ایک چادر کے اندر اوڑھنے والے، دعوت و تبلیغ کی کچھ ذمہ داری آ گئی، نہیں تو اتنا گھبرا گیا تو کہ چادر کے اندر اپنے آپ کو تو نے لپٹ لیا؟ نہیں، تو آپ مجھ سے پیار کر۔ پیار کرنے کے لیے اللہ نے دن کا وقت نہیں رات کا وقت متعین کیا۔ قم اللیل، رات کے وقت کھڑا رہے۔ پھر رات نے کہا کہ اے دن تجھے کیا یہ بات معلوم نہیں کہ حضور کو کہا گیا کہ تہجد پڑھو، اور تہجد رات کے وقت پڑھی جاتی دن کے وقت نہیں۔ پھر اس نے سب سے مضبوط دلیل دی، رات نے کہا کہ اے دن شب معراج کب ہوئی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 27 رجب کو آسمان اور زمین کی سیر کرائی گئی تھی، دکھایا گیا تھا وہ جو عامتاً ایک عام آدمی کو دکھایا نہیں جاتا، ان کو جو عزت دی گئی تھی یہ رات میں دی گئی تھی یا دن میں دی گئی تھی؟ اس سے معلوم ہوا کہ اے دن میں تجھ سے افضل ہوں۔ اب دیکھو یہاں پر بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رات نے یہ جو معراج والی دلیل دی نا، یہ بہت مضبوط دلیل دی۔ مضبوط دلیل اس وجہ سے کیونکہ یہ معراج اس وجہ سے نہیں کیونکہ کسی بھی عام آدمی کا سفر ہو گیا، ویسے تو فرشتے کرتے ہیں یہ سفر، تو کیا ہر رات کو معراج کہا جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس رات میں ایک مقدس ذات کو سفر کروایا گیا نہیں، اس لیے معراج کی فضیلت کچھ ایسی۔ معلوم ہوا کہ معراج کی فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ حضور کو اس رات میں سفر کروایا گیا، اور جب معراج کی وجہ سے رات دن سے افضل ہوا، معلوم ہوا حضور کے ذریعے سے رات دن سے افضل ہوا۔ تو ایسا نبی، اس کی شان ایسی، تو اس پر اگر لاکھوں درود بھی کوئی آدمی پڑھے نا تو وہ بھی کم۔ اسی وجہ سے یہ قصہ بیان کرنے کے بعد جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے بعد ایک درود لگاتے ہیں، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس پر خوب اے اللہ رحمت نازل فرما، اس کے جیسا تو کوئی نہیں۔ اقرأ وربک الاکرم، یہ نتیجہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اسی لیے ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ پھر کہا کہ تمہارا پروردگار تو ایسا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا یہاں پر تعلیم کا ذریعہ اللہ نے قلم کو بنایا، اس لیے قلم کا احترام ہونا چاہیے۔
قلم بہت اونچی چیز ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم بھی بہت اونچی چیز ہے۔ اور تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تعلیم تو وہ تعلیم ہوتی ہے جو آدمی اسکول کالج وغیرہ کے اندر حاصل کرتا ہے، یہ بھی تعلیم ہے، یہ بھی تعلیم ہے، لیکن اس سے اونچا درجہ جو ہے نا، جو یہاں پر دراصل مراد ہے، وہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، کہ یہ تعلیم حاصل کرو، اس تعلیم کو حاصل کرنے میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضور کو بھی جو سب سے پہلی آیت جو حضور کو وحی کے ذریعے سے سنائی گئی وہ یہی ہے کہ پڑھو گے تو کچھ آئے گا۔ تم نے پڑھنا اگر ایک طرف سے شروع کیا تو پھر تم لوگوں کو پڑھا سکو گے، نہیں پھر تمہارے لیے رفع درجات کے سبب اس طرح تیار ہوتے رہیں گے۔ اللہ دراصل یہاں پر اس آیت اور یہ سورہ الگ کی ان 5 آیتوں کے ذریعے سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم اگر دین کی سمجھ بوجھ تمہارے اندر بنیادی طور پر اگر ہوگی نا، تو پھر کون سا دین صحیح اور کون سا دین غلط یہ تم اچھے طریقے سے پہچان سکو گے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں اگر کسی دین کے اندر ہوں تو پھر اس کا دین حق، اور اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر کسی دین کے اندر نہ ہونے تو اس دین کی دعوت دینا صحیح نہیں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اس دین کا نبی ایسا ہو جو یہ کہتا ہو کہ میری تعلیمات سب کے لیے ہے، فقط عربوں کے لیے نہیں بلکہ تمام تر لوگوں کے لیے میری تعلیمات ہے، اس نبی کے دین کی دعوت دینی چاہیے۔ اب لے لے یہودیت کو لے لے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو فقط یہودی لوگوں کے لیے ہے، عرب لوگوں کے لیے نہیں، ہندوستانی لوگوں کے لیے نہیں۔ تو پھر جب ان کا دین سب کے لیے ہے ہی نہیں تو پھر ان کے دین کی دعوت دینا کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اور ہمارے نبی تو سورہ اعراف کے اندر ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں فقط عربوں کا نبی نہیں، میں فقط اہل کتاب کا نبی نہیں، حبشیوں کا نبی فقط ہوں میں نہیں، میں تو سب کا نبی ہوں، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تمام لوگوں کی طرف۔ جب اس نبی کی جو نبوت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، معلوم ہوا اس نبی کے دین کو سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ نبی یہ کہتا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، اس لیے کہ جب تک نبی آخری نبی نہیں ہوگا نا تو اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر ختم ہونے کا احتمال ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے کرسچن لوگ پھیلاتے ہیں، سب کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ جو تعلیمات حضرت عیسیٰ کی پھیلائی جاتی ہے بائبل کے ذریعے سے، ہم اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیمات پہلے تھی لیکن حضور کے ذریعے سے یہ تعلیمات سب ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں اس بات کا دعویٰ ان کی بائبل کے اندر بھی نہیں ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ اگر دعویٰ ہوتا نا تو پھر ان کے پاس کچھ دلیل ہوتی، لیکن بائبل میں خود حضرت عیسیٰ کا یہ تذکرہ ہے ہی نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، بلکہ بائبل کے اندر تو اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کہ میں خدا ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے خدا بنا لیا حضرت عیسیٰ کو۔ یہ ان کی گمراہی۔ ہمارے ہی نبی وہ نبی ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ معلوم ہوا کہ کوئی ہماری شریعت پر انگلی اٹھا نہیں سکتا کہ تمہاری شریعت بھی ختم ہے، جس طرح عیسیٰ کی شریعت ختم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہوئی، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ختم ہوئی۔ ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی ختم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبیوں پر مہر لگانے والا میں ہوں، نبیوں پر مہر لگانے والا میں ہوں، آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تیسری بات، جس دین کے اندر یہ بات ہوگی تو اس کا دین سچا۔ اگر وہ دین ایسا ہو کہ اس کی دلیل ابھی بھی موجود ہے تو ہم اس دین کو قبول کریں گے۔ اگر کوئی دین ایسا ہو کہ اس کی دلیل آج بھی موجود ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ دعوے تو بہت ہوتے ہیں، دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں، اصل بات ہے دلیل دینے والے بہت کم۔ کرسچینٹی کو اٹھا کر دیکھ لو، کوئی دوسرا مذہب اٹھا کر دیکھ لو، وہ مذہب سچا ہے، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو شفا یابی سے لوگوں کو نوازا تھا، اندھے لوگ تھے، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنے والے ہو جاتے تھے، اسی طرح بیمار لوگ ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ خیر ہم مانتے ہیں سب،
لیکن وہ اس زمانے میں بات تھی. آج کے زمانے میں تم اس کو دلیل بنا نہیں سکتے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے سمندر بحر کلثوم کو پھاڑا تھا. خیر اس زمانے مانتے ہیں سر آنکھوں پر بات، لیکن آج کے زمانے میں اس بات کو دلیل بنایا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم تمہارے دین کو نہیں مانیں گے. رہا ہمارا دین تو ہمارے پاس دلیل ہے. سب سے بڑی دلیل یہ قرآن پاک، سب سے بڑی دلیل یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تو اس کے جیسی ایک صورت بھی لے آؤ. کون لے کر آیا ہے؟ ایک امی نبی لے کر آیا ہے. تو آج بھی عرب لوگ خوب عربی میں مہارت رکھتے ہیں. تم ان کی کتابیں دیکھو، اگر عربیت سے کچھ لوگ جو واقف ہوں گے وہ عربیت پڑھ سکتے ہیں کہ کیسی کیسی عظیم الشان کتابیں لکھی ہے لوگوں نے. قرآن کی ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم لوگ عربی جانتے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک امی پیغمبر کا لایا ہوا کلام ایسا ہے کہ بڑے بڑے سائنسداں اور حکیم اور لٹریچر کے اندر مہارت رکھنے والے لوگ اش کرتے ہیں کہ یہ کیسی، یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے. اور نمبر 4 جو آخری بات ہے کہ اگر وہ دین جس کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی تعلیمات آج بھی موجود ہوں تو اس دین کو ہم قبول کریں گے، ورنہ نہیں. بائبل کی تعلیمات کے اندر اتنا سب خلط ملط ہوا ہے کہ تم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کون سی بات عیسیٰ کی تعلیم کا حصہ ہے نہ کون سی بات عیسیٰ کی تعلیم کا حصہ نہیں. اسی طرح تورات کا حال ہے، اسی طرح دیگر مذہبوں کی کتابوں کا حال ہے کہ اگر چلو ان کا جو کتاب وغیرہ ہوتی ہے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تم ان سے پوچھو کہ تمہیں کس طرح معلوم کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے، کیا کہیں گے وہ؟ ہمیں نہیں معلوم، لا ادری. تم موسیٰ علیہ السلام کا جو تورات ہے وہ یہودی لوگ پڑھتے ہوں گے، تم ان سے پوچھو تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا تورات ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا، لا ادری. تو جب خود ان کو معلوم نہیں کہ یہ ان کے نبی کی تعلیمات ہے تو ہم ان کی تعلیمات پر کیوں عمل کریں؟ کوئی بھی دعویٰ ہو اس کے لیے دلیل ہونا ضروری. کوئی ہمارے پاس آوے نہ ہم سے پوچھے، بس بات یہ ہے کہ پوچھنا اس کی طلب ہونی چاہیے، لیکن طلب نہیں ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی اتنی نفرت ڈال دی گئی ہے کہ دلائل سے اتنا مضبوط مذہب ہے یہ کہ لوگ جو فورن میں جہاں پر دعوت دینے کی چھوٹ ہوتی ہے وہاں پر باقاعدہ لوگ بالکل اش کرتے ہیں کہ یہ مذہب تو بڑا مضبوط مذہب ہے. تو خیر کوئی ہمارے پاس آوے نہیں کہوے کہ اس کی دلیل تمہارے پاس کیا، تو چلو عام آدمی تو بتا نہیں سکے گا کہ عالم بتائے گا اور وہ کہے گا کہ ہمارے پاس حضور کی یہ حدیث ہے. خیر کوئی پوچھنے والا پھر پوچھ سکتا ہے کہ حضور کی یہ حدیث حضور ہی کی ہے تمہیں کس طرح معلوم؟ تو ہم کہیں گے کہ کوئی بھی بات جب کہی جاتی ہو اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس سے سنی ہے یہ بات. مثلا میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میں نے اپنے استاد سے سنی، میرے استاد نے اس سے سنی، میرے استاد نے اس سے سنی، تو اس طرح کہہ کر وہ چین لنک کرتا ہے. اسلام ہی دنیا کے اندر وہ واحد مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ جو ایک ایک حدیث ہے نا اس کو ہم نے امام بخاری سے سیکھا ہے. امام بخاری نے اپنے شیخ علی ابن مدینی سے سیکھا ہے، علی ابن مدینی نے اپنے شیخ یحییٰ ابن معین سے سیکھا ہے، یحییٰ ابن معین نے اپنے شیخ صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی. پوری لسٹ ہم بتا دیں گے حوالوں کی، ہر حدیث پر اس طرح کلام ہے. تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہلے سے 1400 سال پہلے سے اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی کہ یہ دین اس کو آنا ہے اور آ کر باقی رہنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال بعد بھی اس کے دلائل اس طرح لوگوں کے سامنے روشن روشن رکھے. معلوم ہوا کہ کوئی بھی دین اگر قبول کرنا ہے نا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعلیم. اصل بات قرآن کی آیت ہی سے کہ اللہ نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان تمام باتوں کی تعلیم دی جو اسے پہلے معلوم نہیں تھی. تو جب اللہ نے تعلیم دی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن حدیث کا علم سیکھے، خود بخود وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دین اسلام حق مذہب ہے، اس کے علاوہ دیگر مذاہب سب باطل. کیوں؟ 4 چیزیں ضروری ہے. نمبر 1، نبی کی تعلیمات آج بھی ہے یا نہیں؟ ہماری ہے، ان کی نہیں، اس لیے ہمارا مذہب صحیح. نبی نے کیا یہ دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں؟ کیا ہے تو خیر دلیل ہے تمہارے پاس، لیکن چونکہ کیا نہیں ہے، ہمارے نبی ہی نے کیا ہے، اس لیے ہمارا مذہب صحیح، تمہارا مذہب غلط. نمبر 3، نبی کی نبوت پر دلیل آج بھی موجود ہے.
موجود ہے تو ٹھیک ہے، دلیل مل جائے گی تمہیں، لیکن نہیں ہے موجود، ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے یہ قرآن، یہ ہماری دلیل ہے، اس سے ہمارا مذہب صحیح ہے۔ تو یہ سب دلائل ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کا دین جو صحیح ہوتا ہے اس کی پہچان آدمی کو ہوتی ہے۔ خیر سورہ الگ کی یہ جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں ان کی تفسیر آج ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جو ہوگا کچھ اگر اس سلسلے میں باقی رہتا ہے تو وضاحت کر دیں گے، ورنہ کلا ان الانسان لیطغی سے انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم اس تفسیر کے اندر بیٹھنے کی توفیق تو نے ہی دی۔ مولا کریم بہت عالیشان کتاب ہے، اس کتاب کی مولا کریم تفسیر کرنے کا حق ہمیں نہیں تھا، نہ سننے کا حق تھا نہ کرنے کا حق تھا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا کریم کہ اس مبارک مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ قبول کر لے، اب مولا کریم جب بٹھا دیا ہے تو پلیز مولا قبول کر لے۔ مولا کریم اگر تو قبول نہیں کرے گا تو ہمارا بیٹھنا رائیگان ہے، اور اے اللہ جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہے اے اللہ ان کو معاف فرما۔ مولا کریم جو بھی کوتاہیاں لغزشیں خطائیں ہوئی ہے کرنے کے اندر سننے کے اندر، اے اللہ تمام کو معاف فرما کر اس تفسیر کو مولا کریم خوب قبول کر، مولا کریم خوب فروغ عطا فرما، قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق و سعادت سے ہمیں مالا مال کر۔ اے اللہ اہل غزہ کے لیے اور فلسطین کے لیے کچھ کر نہیں سکتے مولا کریم، لیکن دعا بھی بہت بڑی چیز ہے مولا۔ اے اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کا جو حال ہے اے اللہ ان کو سنوار دے، حالات ان کے اچھے فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک کر اے اللہ ظالم کو ختم فرما، مولا کریم مسلمان ممالک کے اندر اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ یہ قرآن کی جو تفسیر ہوئی اس کا ثواب مولا کریم تو اہل فلسطین کو پہنچا دے، اے اللہ تمام تر مظلومین ہیں امت کے ان کو پہنچا دے، جتنے بھی امت کے اندر لوگ ہیں اے اللہ تمام کو پہنچا دے، خواہ مولا کریم ان کا انتقال ہو گیا ہو خواہ وہ زندہ ہوں، اے اللہ کہنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، اور سب سے زیادہ اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔